نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا صدق اللہ العظیم۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، جس روز ظالم آدمی عَلَى يَدَيْهِ اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھاوے گا، یقول اور کہے گا یا لیتنی کیا ہی اچھا ہوتا، اتخذت مع الرسول سبیلا کہ میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ لیتا۔ اتخذت مع الرسول سبیلا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ لیتا۔ یا ویلتا لیتنی، ہائے میری شامت، لیتنی کہ ایسا نہ کیا کہ لم اتخذ فلانا خلیلا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی، اس کمبخت نے مجھ کو گمراہ کیا، عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نصیحت سے جب وہ آ چکی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان عین موقع پر انسان کو جواب دے ہی دیتا ہے۔ جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان آیات میں اللہ رب العزت آخرت کے احوال بیان فرما رہے ہیں، اور آخرت کے احوال میں بہت ہی اہم عنوان کی طرف اللہ رب العزت توجہ دلا رہے ہیں۔ دنیا میں ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کرنے والے لوگوں میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے صرف دعا سلام کرتے ہیں، یا ہم ان سے دعا سلام کرتے ہیں، اور ہم ان کو جانتے بھی ہیں۔ اور بعض لوگ دنیا میں وہ ہیں کہ جو ہم سے دعا سلام کرتے ہیں لیکن ہم ان کو پہچانتے نہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری دعا سلام بھی ہے اور ہماری ان کے ساتھ دوستی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا، جس کو وہ اپنا دوست بنائے گا، جس سے وہ محبت کرے گا، آدمی اسی کے دین پر ہوگا، اور قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ان آیات کریمہ کا ایک شان نزول مفسرین کرام نے بیان فرمایا۔ مکہ کے مشرک سرداروں میں ایک سردار عقبہ بن ابی معیط، بڑا سخی سردار تھا۔ جب کبھی سفر سے واپس آتا تو معززین شہر کی جو ہے دعوت کرتا، اور اس دعوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلاتا، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام سے ملتا جلتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے دعوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو اس بات کی گواہی نہ دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ گا، اور اسی بنیاد پر، اسی شرط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ عقبہ بن عامر کا ایک دوست تھا جس کا نام ابی بن خلف۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ عقبہ مسلمان ہوئے تو وہ عقبہ کے پاس آیا، اور آ کر کہنے لگا کہ سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو،
عقبہ نے عذر پیش کیا کہ محمد جو ہے قریش کے سرداروں میں سے ہے اور انتہائی شریف النفس انسان ہے، انہوں نے یہ شرط لگا لی تھی کہ جب تک میں کلمہ نہ پڑھوں تو وہ میرا کھانا نہ کھائیں گے، تو میں نے اس وجہ سے کلمہ پڑھ لیا کہ اتنا شریف النفس انسان میرے گھر سے بغیر کھانا کھائے کے چلا نہ جائے، یہ میرے لیے بڑی رسوائی کی بات ہوگی، چنانچہ میں نے کلمہ اس لیے پڑھا۔ ابی بن خلف اس کا دوست تھا، اس نے کہا کہ کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، لہذا اب تمہیں یہ دکھانا ہوگا کہ تم اس کا کلمہ تم نے مجبوراً پڑھا ہوا ہے، اب تم اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جاؤ کہ محمد پر تھوک کر آ جاؤ۔ چنانچہ اس دوستی میں عقبہ بن ابی معیط گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ اس پر قرآن بیان کر رہا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اپنے ہاتھ کاٹیں گے، جب عذاب دیکھے گا تو اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہ اے کاش، حسرت کرتا رہے گا کہ کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہوتا، اس کے راستے پر ہوتا، اور یہ حسرت کرے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میرے لیے بربادی، کاش کہ میں اس کو اپنا فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، میں ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا، کہ آج اس کی وجہ سے یہ عذاب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو دنیا میں بھی ذلیل کیا کہ بدر میں دونوں مارے گئے، اور آخرت کا عذاب بھی کیا بھئی تیار ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی اس آیت، اس کا واقعہ خاص ہے، عقبہ بن ابی معیط کا واقعہ ہے، لیکن الفاظ عام ہیں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قرآن مجید نے شاید اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں فلانن کی جگہ پر ابی بن خلف کا نام نہیں ذکر کیا، کیونکہ عقبہ کے دوست تو ابی بن خلف تھے۔ قرآن نے عام رکھا اس لفظ کو، فلانن کہہ کے بیان کیا، تاکہ قیامت کی صبح تک کے لیے یہ سبق پوری امت تک پہنچ جائے کہ اگر تم دوست بنا رہے ہو، کسی کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، تعلقات ہیں، تو پھر سوچ سمجھ کر دوست بنانا، کیونکہ اسی دوست کی بنیاد پر قیامت میں فیصلے بھی ہونے ہیں کہ المرء مع من احب، کہ آدمی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ وہ کیا ہے، محبت کرتا ہے۔ اب سبق اس آیت سے یہ ملتا ہے کہ جو دوست کسی معصیت یا گناہ پر جمع ہو، خلاف شرع امور پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں، ان سب کا حکم یہی ہے کہ یہ دوست قیامت والے دن افسوس کا باعث بنیں گے اور انہی کی وجہ سے انسان عذاب میں مبتلا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کی ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکنہ طور پر امت کو درس دیا اور سبق سمجھایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، لا تصاحب الا مؤمنا، ایمان والے کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا، کسی کافر کو اپنا دوست نہیں بنانا، دوستی کے لائق صرف ایمان والا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ تیرا مال نہ کھائے مگر صرف تقوی طہارت والا، متقی آدمی تیرا مال کھائے، یعنی یہ سمجھا دیا کہ تیری دوستی متقی لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تیرے تعلقات متقی لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء على دین خلیلہ فلینظر من یخالل،
کیا فرمایا کہ انسان عادتاً اپنے دوست کے دین اور طریقے پر چلتا ہے. فَلْيَنْظُرْ، خوب غور کر لو، سمجھ لو، غور و فکر کر لو کہ تم کسے اپنا دوست بنا رہے ہو، تم کسے اپنا دوست بنا رہے ہو. خوب غور و فکر کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے دوستوں میں کون سا دوست سب سے بہتر، کون سا دوست بہتر، یعنی ہم کن لوگوں کے ساتھ دوستی کریں، تعلقات استوار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. آپ دوست بنا رہے ہیں تو ایسے شخص کو دوست بنائیں کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے، جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے، اور جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو جائے. کتنی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے اصول بیان کی کہ ایسا شخص تیرا دوست ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور وہ ایسا ہو کہ اس کی گفتگو سے تیرا علم بڑھتا رہے، اور وہ ایسا ہو کہ اس کے عمل کو جب دیکھا جائے تو آخرت کی یاد تازہ ہو جائے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے دوستی کے حوالے سے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے اس پر 5 اہم باتیں تحریر فرمائی. نمبر 1، دوست عقل مند ہونا چاہیے، بے وقوف سے دوستی نہ لگائے. کیوں؟ اس لیے کہ بے وقوف کبھی تیری خیر خواہی کرنا چاہے گا لیکن بے وقوفی کی وجہ سے خیر خواہی کے بجائے تجھے نقصان پہنچا دے. نمبر 2، دوست وہ ہونا چاہیے کہ جس کے اخلاق، عادات اور مزاج اچھے ہوں. اخلاق، عادات، مزاج اچھے ہوں. نمبر 3، دوست دیندار ہونا چاہیے. اگر دیندار نہیں ہوگا، وہ طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ سب سے پہلی چیز آپ کے دل سے جو رخصت ہو جائے گی وہ گناہ کی نفرت رخصت ہو جائے گی. کیوں؟ روز مرہ کی بنیاد پر گناہوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو دل میں جو اس کی نفرت ہے وہ نفرت ختم ہو جائے گی. اور دوست کے ساتھ نرمی کی وجہ سے آپ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ خود جو ہے گناہ گار ہونا شروع ہو جائیں گے، گناہوں کے ارتکاب کا ذریعہ وہ دوست بن جائے گا. نمبر 4، وہ دوست دنیا پر حریص نہ ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، اس میں ہر وقت دنیا کی بات کرنے والا نہ ہو. کہ اگر وہ ہر وقت دنیا کی بات کرے گا، ہر وقت دنیا کی طرف توجہ دلائے گا، یہی اس کی گفت و شنید ہوگی، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ دین چھوڑ دیں گے اور دنیا کی طرف چلے جائیں گے. آپ کا اوڑھنا اور بچھونا دنیا ہو جائے گی. آپ نفع اور نقصان کو صرف دنیا کے اعتبار سے پہچاننے لگ جائیں گے اور اسی کے پیچھے چلنے لگ جائیں گے، اور دین آپ کے نفع اور نقصان میں اس کی سوچ آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی. نمبر 5، جسے دوست بنا رہے ہو وہ جھوٹ بولنے کا عادی نہ ہو. جھوٹ بولنے کا عادی نہ ہو. کہ اگر وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے گا تو پھر یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا دوست کون سی بات صحیح کر رہا ہے اور کون سی بات غلط کر رہا ہے. کبھی آپ اسے دوست سمجھ کر اس کی بات کو قبول کر لیں گے اور آپ کو شرمندگی بھی ہوگی اور کسی غلط سمت چلنے لگ جائے. گرامی قدر سامعین، بالخصوص میرے نوجوان دوست اور میرے بچے،
آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم غور کریں، توجہ کے ساتھ سوچیں اور دیکھیں تو نوجوان طبقے کے بگاڑ کا جو سبب ہے وہ بری دوستی ہے۔ غلط دوست غلط راہ پر لے جاتے۔ آج ماں باپ کو چھوڑ کر دوستوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، لیکن اگر دوستوں میں کم از کم درجے میں یہ شرائط موجود جو حضرت حکیم الامت نے لکھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے پتہ چل رہا ہے، اگر اس طرز کا دوست ہو تو پھر تو بات کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سیدھے رخ پر چل پڑے گا۔ لیکن دوست بھی بے دین ہو اور ان دوستوں کی وجہ سے انسان اپنے والدین کو چھوڑ دے یا ان کا کہنا ماننا چھوڑ دے تو یقیناً یہ ایسا زبردست خسارہ ہے کہ جس کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اور قرآن مجید نے دنیا میں ہی واضح کر دیا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری یہ ہلاکت، اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ تو چنانچہ ہمیں ابھی ہی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر ہماری دوستی غلط لوگوں کے ساتھ ہے تو پھر ہمیں ابھی سے فکر مند ہو جانا چاہیے، یا تو ان کی اصلاح کے لیے سر توڑ کوشش کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو ان کی دوستی کو چھوڑنا پڑے، اور اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر قیامت والے دن یہ افسوس کا باعث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں لوگوں سے تعلقات استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت ہی کی روشنی میں اگر ہم کسی سے تعلق چھوڑ رہے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہمیں تعلقات چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔